اب تھوڑا سا اعمال کے اوپر آ جاتا ہوں. محرم کا مہینہ ہے، اس کے فضائل کو عرض کر دیے. اب جو کرنے والے کام ہیں اور بچنے والے کام ہیں اس طرف آ رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے مہینے کو کہا اشہر اللہ المحرم. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کعبۃ اللہ، کہ یہ اللہ کا گھر ہے. اسی طرح حضرت صالح کی اونٹنی کے متعلق فرمایا ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے. اس مہینے کی عظمت دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشہر اللہ المحرم، یہ محرم وہ مہینہ ہے جو اللہ کا ہے، اس کی نسبت اللہ کی طرف ہے. اتنا قابل احترام. رمضان بھی ہے، فضیلت والا ہے، عظمت والا ہے، ذی القعدہ بھی ہے، ذی الحج بھی ہے، سارے مہینے اللہ کے بنائے ہوئے. لیکن اس مہینے کی فضیلت کی انتہا دیکھیے، اللہ فرما رہے ہیں یہ میرا مہینہ اشہر اللہ. اور اس مہینے کی فضیلت کی ایک وجہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم. فرمایا رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے روزے محرم الحرام کے، یہ اس کی فضیلت کی وجہ ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں رمضان کے روزوں سے پہلے محرم کے روزے فرض تھے. جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دے دیا اب رمضان کے روزے فرض ہیں، محرم کے روزے تم چاہو تو رکھنا، تم چاہو تو نہ رکھنا. ہاں جو تم میں سے فضیلت پانا چاہتا ہے وہ رکھ لے، جو محروم رہنا چاہتا ہے وہ نہ رکھے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لائے، 10 محرم کا دن آیا، یہودی بھی روزہ رکھ رہے اور عیسائی بھی روزہ رکھ رہے. غور طلب بات ہے، 10 محرم کو یہودی بھی روزہ رکھے، عیسائی بھی روزہ رکھے، نہ رکھے تو مسلمان نہ رکھے. بس یہ افسوس اس امت کے لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن آتا ہے 12 ربیع الاول، یہ امت سب سے زیادہ کھاتی ہے. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ 12 ربیع الاول کو روزہ رکھتے تھے. اور اس سے بڑا افسوس یہ کہ جب نواسہ رسول کی شہادت کا دن آتا ہے تب بھی یہ امت سب سے زیادہ کھاتی اور پیتی ہے. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اہل بیت اعظام 10 محرم الحرام کو روزہ رکھتے تھے. یہ ہمارے لیے بہت بڑا لمحہ فکر ہے. اور پھر پوچھتے ہیں کہ مولوی صاحب اس دن سبیل لگانا، چاول بانٹنا، کھیر پکانا، یہ چیزیں جائز. بھئی وہ لوگ روزہ رکھیں، وہ لوگ کھائے پیے بغیر اس دنیا سے چلیں گے. مجھے اور آپ کو صرف کھانے سے فرصت ہے. میں اور آپ کھانے کی پلاننگ کریں، 10 محرم کو کیا بانٹنا ہے، کیا کرنا ہے، کیا پلانا ہے. کتنا بڑا لمحہ فکر یہ ہے. ہمیں یہ فکر نہیں کہ 10 محرم کا دن ہم نے روزہ رکھنا ہے، یا ہم نے اس دن قرآن کو مکمل کرنا ہے، یا درود پاک کا اہتمام کرنا ہے، یا ہم نے اپنی 5 نمازیں پوری رکھنی ہے، نفلی نمازوں کا اہتمام کرنا ہے. ایسا کچھ خیال نہیں. ہماری پلاننگ ہے تو یہی ہے ہم نے سبیل کہاں لگانی ہے، کہاں سے پینی ہے، کہاں بانٹنی ہے، اور ہم نے لنگر کہاں سے لینا ہے، کہاں بانٹنا ہے، کیا کرنا ہے. اس چکر میں بڑھ گئے. یہ لمحہ فکر ہی ہے ہمارے لیے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دیکھا یہودی بھی روزہ، عیسائی بھی روزہ. پوچھا خیریت؟ کہاں؟ یہودی اس لیے کہنے لگے کہ ہم اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے موسیٰ اور ماننے والوں کو اس دن فرعون سے نجات دی تھی، لہٰذا ہم روزہ رکھتے ہیں بطور شکر کے. عیسائی کہنے لگے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں سے، ظالم قوم سے نجات دی تھی، زندہ آسمانوں پر اٹھایا، اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو جمع کیا اور فرمایا دیکھو یہودی روزہ رکھتے ہیں، عیسائی بھی روزہ رکھتے ہیں. یہودی اس لیے کہ موسیٰ کو اور ماننے والوں کو نجات ملی، عیسائی اس لیے کہ عیسیٰ اور ماننے والوں کو نجات ملی. ہم بھی تو موسیٰ اور عیسیٰ کا ماننے والے ہیں، ہمارا زیادہ حق بنتا ہے کہ ہم روزہ رکھیں. لیکن پھر فرمایا سنو، اس سال تو صرف 10 کا روزہ، لیکن اگلے سال سے صرف 10 کو روزہ نہیں رکھیں گے، 10 کے ساتھ 9 کا یا 11 کا. صاحب اکرام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اگر صرف 10 کا روزہ رکھتے ہیں
تو یہ تو یہودی اور عیسائیوں کے ساتھ مشابہت ہے۔ صرف 10 کا رکھتے ہیں تو یہودیوں اور عیسائیوں سے مشابہت، اس لیے ہم 10 کے ساتھ 9 کا یا 11 کا رکھیں گے تاکہ ان کافروں سے مشابہت نہ ہو۔ نیک کام میں غیروں سے مشابہت جائز نہیں، نیک کام ہے، نیک کام میں غیروں سے مشابہت جائز نہیں۔ اگر کسی کو دیکھو کوئی نیک کام کر رہا ہے، کوئی لنگر بانٹ رہا ہے، کوئی سبیل چلا رہا ہے، میں اور آپ بھی شروع ہو جائے، بھی اچھا کام کر رہا ہے تو میں بھی اچھا کام کر لوں، میرے اور آپ کے لیے یہ لوگ قابل اعتبار نہیں، اللہ رسول کی زندگی قابل اعتبار ہے، صحابہ اہل بیت اعظام کی زندگیاں قابل اعتبار ہیں۔ میں نے اور آپ نے یہ دیکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، صحابہ اہل بیت اعظام کی زندگی میں یہ محرم، یہ 10 محرم کتنی دفعہ آیا، انہوں نے یہ دن کیسے گزارا، میں اور آپ کیسے گزارا۔ نیک کام میں بھی غیروں کی مشابہت جائز نہیں، دوسرے کاموں میں کیسے جائز ہوگی؟ تو اس لیے 10 محرم الحرام کے ساتھ 9 کا یا 11 کا روزہ، آسانی یہی ہے کہ 9 کا رکھ لیں، کل اور پرسوں، کیونکہ 2 دن ہیں، 20 سے پھر ورکنگ ڈے ہے تو ذرا اس میں مشکل ہو جائے گا۔ ہفتہ اتوار یہ 2 دن ہیں، ان میں آسانی ہے روزہ رکھنا، یہ ایک مسنون عمل ہے، مسنون کام ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ایک روزہ محرم کا رکھے گا 30 روزوں کے برابر ثواب، دوسرا روزہ رکھے گا 60 روزے 60 روزے رکھنے کے برابر ثواب ہے اس کا۔ ایک حدیث میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح یوم عرفہ کا روزہ 9 ذی الحج کا روزہ گزشتہ 1 سال آئندہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ، فرمایا جو 10 محرم کے 2 روزے رکھے گا وہ بھی 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ، یعنی 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہیں محرم کے 2 روزے۔ یہ کرنے والے کام حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ایک تو یہ روزہ رکھنے والا کام، ابھی سے نیت کرنا ہے، اللہ ہمت توفیق دے گا، لیکن اس میں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ سحری کا ٹائم، افطاری کی تو پریشانی نہیں ہے، سحری کا ٹائم کا خیال رکھنا ہے، یعنی آپ 3:15 تک اپنا روزہ رکھ لیں، اس کی نیت کر لیں، اذان کے انتظار میں نہ رہیں، اذان لیٹ ہوگی، اذان لیٹ ہوتی ہے چونکہ نماز تاخیر سے ہوتی ہے، تو اس لیے 3:15 اپنے ذہن میں رکھ لیں، 3:15 اپنا سحری مکمل کر کے دعا پڑھ لیں اور نماز کی تیاری کریں۔ ایک تو روزے والا کام، اور دوسرا حضرت عبداللہ بن مسعود نسائی شریف کی یہ روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میرا امتی یوم عاشور 10 محرم الحرام کے دن اپنے اہل و عیال پر، میرا امتی 10 محرم کے دن اپنے اہل و عیال پر رزق میں فراخی کرے گا، اللہ 1 سال کا رزق وفر عطا فرمائیں گے۔ نسائی شریف کی روایت ہے، عبداللہ بن مسعود راوی۔ دوسرا کرنے والا کام یہ کہ ہم اس دن اگر آسانی سے ہو سکے اپنے اہل و عیال کے لیے رزق میں فراخی، جو روزانہ بناتے ہیں اس دن ذرا اس سے اچھا بنا لیں اپنی حیثیت کے مطابق، اور وہ بھی کوشش کرے افطاری کے وقت، ظاہر ہے کہ جن کو روزہ رکھیں گے تو افطاری کے وقت یہ بات بنے گی۔ تو رزق میں فراخی یہ بھی ایک مسنون عمل ہے، لیکن مسنون طریقے کے ساتھ اپنے گھر میں آپ بنائیں۔ ہاں اگر سمجھتے ہیں کہ 2-4 لوگوں کو معلوم بھی ہونا چاہیے میں نے بھی کچھ پکایا ہے تو ٹھیک ہے، 2-4 لوگوں کو گھر میں بٹھائیں، بلائیں، باعزت طریقے سے کھلائیں، افطاری میں ان کو شریک کر لیں، حافظ قاری عالم دین کو، امام مسجد کو ساتھ بلا لیں، کسی اچھے بندے کو نیک کو ساتھ ملا لیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ لنگر پکائیں اور بازار میں جائیں اور لوگوں کی لائن بنائیں، وہ جانوروں کی طرح ہاتھ کو رکھ دیں اور وہ کھاتے چلے جائیں، نہ بسم اللہ پڑھی، نہ کوئی اللہ کا نام لیا، نہ ہاتھ دھویا، نہ کچھ، اور کھاتے جا رہے ہیں، باتیں کرتے جا رہے ہیں، کچھ گراتے جا رہے ہیں۔ یہ انسانیت کی تذلیل ہے، اس کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ اور اگر زیادہ مسئلہ ہے تو کوئی چاہتا ہے کہ مجھے کھانا بنانا ہی ہے تو پھر تھوڑا سا خرچ کرو، ذرا اچھا کھانا بناؤ، صرف دال کے اوپر ہی رہنا ہے، حلوے کے اوپر رہنا ہے، باقی چیزیں ختم ہو گئی ہیں۔ نام امام حسین کا اور پھر کام وہ جو سب سے سستا ہے۔ امام حسین اتنے سستے نہیں ہیں کہ ہم صرف دال اور حلوے کے اوپر رکھ لیں۔
اگر آپ کو حضرت حسین سے محبت ہے، جتنی محبت ہے اس محبت کا اظہار کرتے ہو اچھے سے اچھا کھانا پکائیں، لیکن گھر میں بٹھا کر کھلائیں۔ یہ ایک مہذب طریقہ ہے اور یہ مسنون طریقہ ہے۔